मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाल नंबर 13, हैज़ और निफास वाली औरत को मनहूस समझना कैसा? मुलाहिज़ा फरमाइए। जवाब, ज़चगी और माहवारी में औरतों के साथ खाने पीने और उनका झूठा खाने में कुछ हर्ज नहीं। हिंदुस्तान में जो बाज़ जगह उनके बर्तन अलग कर दिए जाते हैं, उनके साथ खाने पीने को बुरा जाना जाता है या उनके बर्तनों को नापाक ख्याल किया जाता है, ये गैर मुस्लिमों की रस्में हैं। ऐसी बेहुदा रस्मों से एहतियात लाजिम है। अलबत्ता इस हालत में मर्द का अपनी औरत से हमबिस्तरी करना हराम है। सवाल नंबर 16 है कि नफास की मुद्दत क्या है, यानी औरत के बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसकी मुद्दत कितनी है? जवाब मुलाहिज़ा फरमाइए। अक्सर औरतों में ये रिवाज है कि बच्चा पैदा होने के बाद जब तक चिल्ला पूरा ना हो, चाहे खून आना बंद हो गया हो, नमाज नहीं पढ़ती, ना रोज़ा रखती हैं और ना अपने को नमाज के लायक जानती हैं। ये महज जहालत है। जब निफास यानी जब बच्चा पैदा हो जाने के बाद खून आना बंद हो जाए, उसी वक्त से नहाकर नमाज शुरू कर दे, और अगर नहाना नुकसान करे तो तयम्मुम करके नमाज पढ़े। यानी निफास की मुद्दत 40 दिन ज़रूरी ख्याल करना ये गलत फहमी है। जब तक खून आए तभी तक औरत निफास वाली मानी जाएगी। हाँ, अगर 40 दिन गुजरने के बाद भी खून आना बंद ना हो तो 40 दिन के बाद नहाकर नमाज पढ़ेगी, और जिन दिनों में उस पर नमाज रोज़ा फ़र्ज है उन दिनों में शौहर और बीवी का हमबिस्तर होना भी जायज़ है। सवाल नंबर 15, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वुज़ू टूट जाता है? जवाब मुलाहिज़ा फरमाइए। बाज़ जगह जाहिलों में ये बात मशहूर हो गई है कि औरत अगर बच्चे को दूध पिलाए और बावुज़ू हो तो उसका वुज़ू टूट जाता है। ये एक गलत बात है। बच्चे को दूध पिलाने से हरगिज़ वुज़ू नहीं टूटता, और उसके बाद वुज़ू फिर से किए बगैर नमाज पढ़ भी सकती है, और दोबारा वुज़ू करने की हाजत भी नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हदीस पाक में इसीलिए तो फरमाया गया है, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। सवाल नंबर 13 था कि हैज़ और निफास वाली औरत को मनहूस समझना कैसा? तो आप पहले ये बात मुलाहिज़ा फरमाइए कि हैज़ किसे कहते हैं। हैज़ कहते हैं माहवारी को, यानी पीरियड्स को, और हर औरत के पीरियड्स यानी दिन अलग अलग होते हैं। हमारी हदीस पाक और फ़िक़ह की किताबों में जो बयान आया है उसकी मुद्दत ये है कि कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। बिलफर्ज अगर किसी औरत को 2 दिन खून आया और बंद हो गया तो वो हैज़ नहीं है, यानी माहवारी नहीं है, बल्कि अगर उसने उन 2 दिनों की नमाज नहीं पढ़ी थी तो नहाने के बाद फिर उन 2 दिनों की नमाज को कज़ा करेगी। इसी तरीके से अगर किसी औरत को
10 دن سے زیادہ حیض آیا، خون آیا، تو 10 دن حیض کے شمار کیے جائیں گے، گنتی میں لگائے جائیں گے، اور باقی جتنے بھی دن اوپر جائیں گے 11 12 13 یہ حیض کے نہیں ہیں، یہ استحاضے کے ہیں، یعنی کہ بیماری کا خون۔ البتہ اس میں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، اگر ان دونوں کو اگر ایسی بیماری ہو گئی کہ جس سے آگے یا پیچھے کے مقام سے ہوا نکلے ہر وقت، یا آگے یا پیچھے کے مقام سے پانی یا رطوبت یا خون کوئی بھی چیز نکلے، تو اس سے یہ حکم ہے کہ ہر وقت کی نماز کے لیے نیا وضو کرے گی اور نیا وضو کرے گا، یہ ضروری ہے۔ اور اگر ہمیشہ ہونے والی بیماری نہ ہو تو ایک وضو سے کوئی انسان تو ایسے ہوتے ہیں کہ 4 نمازیں اکٹھی ادا کر لیتے ہیں، جیسے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور کم سے کم 3 یا 2 تو کر ہی لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے نفاس کی جو کم سے کم مدت ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کی مدت 1 لمحہ کے لیے بھی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ اگر کسی عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر 1 لمحے کے لیے خون آیا اور پھر بند ہو گیا تو وہ اسی وقت سے نہا کر یا تیمم کر کے 5 وقت کی نماز پڑھے گی، یا اس کو خون آیا اور لگاتار 40 دن سے بھی اوپر نکل گیا تو 40 دن اس کے نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے شمار کیے جائیں گے، باقی دنوں میں وہ نماز پڑھے گی، لیکن شرط وہی ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو ہوگا۔ ہمارے یہاں، ہمارے اس ایریے ہندوستان میں، یو پی میں ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر عورتوں میں یہی بات رائج ہے، مشہور ہے کہ عورت کا خون 1 منٹ آئے، 1 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 5 دن، 10 دن، 20 دن، 25 دن، 30 دن، 35 دن، پھر بھی عورت پورے 40 دن کے بعد نماز پڑھتی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، بھائیوں پر یہ لازم ہے کہ اپنی بیویوں کو اس بات کا سبق دیں، یہ بیان سنائیں کہ کوئی بھی عورت ہو، اگر بچہ پیدا ہو جانے کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے خون آیا، بند ہو گیا، تو وہ اسی وقت سے نماز پڑھے گی۔ اور ہر عورت کی مدت الگ الگ ہوتی ہے، جس طریقے سے ماہواری کا ٹائم ہر عورت کا الگ ہے، کسی کا 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن۔ اسی طریقے سے بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آنے کا ٹائم بھی الگ الگ ہے، کسی کا 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، یہاں تک کہ 40 دن۔ تو جو عورت جس کی جیسی عادت ہو، اچھا ہر عورت کی عادت اس کے پہلے بار جو مہینہ آتا ہے اس سے پتہ لگ جاتی ہے کہ اس عورت کی کتنے دنوں کی عادت ہے۔ اسی طریقے سے پہلا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے اس عورت کی عادت معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کو کتنے دنوں کی عادت ہے۔ تو ہر عورت پھر اسی حساب سے بچہ پیدا ہونے کے بعد وہی گنتی لگائے جو پچھلے بچے میں خون آیا تھا۔ اسی طریقے سے ہر لڑکی اپنے ناپاکی کے دن اسی حساب سے شمار کرے جو پہلی بار اس کو ماہواری آئی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسی لیے تو فرمایا گیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور جو لوگ آج دنیا میں رہ کر اگر علم دین نہیں سیکھیں گے تو کل بروز حشر ان کی پکڑ ہونی ہے۔ کوئی یہ کہہ کر چھٹکارا نہیں پا پائے گا کہ ہم جانتے نہیں تھے، کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے تو تم عالم بنو، اگر عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو، اور طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو عالم کی بات سننے والا بنو، اور وہ بھی نہیں بن سکتے تو عالم سے محبت رکھنے والا بنو، اور وہ بھی نہیں بن سکتے تو 5 محبت بننا، نہیں تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے آپ حضرات میری بات کو بغور ملاحظہ فرمائیں کہ جب بندہ عالم بن جاتا ہے تو خود بھی سدھرتا ہے، دوسروں کو بھی سدھارتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں فرمایا گیا ہے اے مسلمانوں، تم لوگوں میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو عالم بنے گا تو وہ خود بھی بچے گا اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائے گا،
اور اگر کوئی عالم نہ بن سکا تو کم سے کم طالب علم بن جائے کہ دوسروں کو نہیں بچا پا رہا تو خود تو بچے. اور اگر کسی مجبوری سے نہ وہ عالم بن سکا نہ طالب علم بن سکا تو کم سے کم عالم کی باتیں سننے والا بنے. پہلے کے دور میں جلسے ہوا کرتے تھے تو روز تو کوئی جلسہ ہوتا نہیں تھا، نہ کوئی میلاد ہوتا تھا، نہ کوئی تقریر ہوتی تھی. مسجد میں بھی اگر تقریر ہوتی تھی تو 7ویں دن جو ہے وہ. لیکن آج کا یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے، اس دور میں ہر وقت، ہر لمحے، ہر گھڑی جس ٹاپک پر چاہو، جس کی تقریر چاہو، اسی ٹاپک پر آپ کو وہ تقریر مل جائے گی. تو فرمایا گیا کہ عالم بن، عالم نہیں بن سکتا تو طالب علم بن، وہ بھی نہیں بن سکتا تو عالم کی بات سننے والا بن، اور وہ بھی نہیں بنا کسی مجبوری کے تحت تو عالم سے محبت رکھنے والا بن، اور اگر وہ بھی نہ بن سکا تو 5واں نہ بننا، نہیں تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں جتنے بھی مسئلے آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، اگر کسی مسئلے میں کسی کو کچھ بات ڈاؤٹ ہو کرے تو میرے موبائل نمبر 9082096786 پر وہ مجھ سے اس مسئلے کو دوبارہ پوچھ لیا کرے. اگر کہیں پر کوئی بات ڈاؤٹ ہے، سمجھ میں نہیں آئی، پلے نہیں پڑی، تو مجھ سے ڈائریکٹ فون پر بات کر کے اس بات کو پوچھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، ثواب جاریہ کمانے کے لیے آپ حضرات بھی میری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اپنے دوستوں، احباب، عزیز و اقارب کے ساتھ، تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور ان کو بھی ثواب ملتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.